اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو کتاب میں سے ایک سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے ایثار کا جذبہ یعنی قربانی ہن جذبہ۔ تو یہ صفحہ نمبر پیج نمبر 49 پر ہے، یہ صفحہ نمبر 49 پر درج۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سبق کو ہم روانی طور پر ہی پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو کشمیری ترجمہ کریں گے تو اس میں پھر زیادہ وقت لگ جائے گا۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی مشکل الفاظ مل جائے گا تو ہم اس کو کشمیری میں ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور چند اہم باتوں پر ہم کشمیری میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنی کتاب سامنے رکھ لیجئے گا اور وہاں پر آپ کو ملے گا سبق ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ، کہانی کہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ عدنان ایک تاجر تھا جس کا شہر شمار کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ قدرت نے اسے سب کچھ دیا تھا، اگر نہیں کچھ دیا تھا تو وہ تھی اولاد کی نعمت۔ شادی کے بہت سال بعد اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی۔ اولاد کی حسرت نے ان سے کس کس در پر دستک نہ دلوائی، پیروں فقیروں کے چکر نہ لگوائے، گنڈے تعویذ کرنے پر مجبور نہ کیا، پر مراد بر آنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ دپان عدنانس اوس اخ تاجر، بوڑ بار تاجر اوس، مشہور تاجر اوس، خدایَن بو أمس پرٛٮ۪تھ کینٛہہ دیُتمُت، مگر اولاد اوسُس نہٕ دیُتمُت کینٛہہ۔ تہٕ خاندرٕ پتہٕ روز واریاہس کالس أمِس بچہِ روٚستُے، أمِس زاو نہٕ کانٛہہ بچہ۔ تہٕ أمۍ سُنٛد یُس یہِ خاندارنی ٲس تہٕ یہِ تہِ گٔے پریشان۔ تہٕ اَتھ اولاد سٕنٛدِس اَتھ حسرتس منٛز، اولاد سٕنٛدِس ارمانس منٛز وٲتۍ یِم پیرن فقیٖرن مون تعیٖز، مجبوٗر گژھان چھِ پتہٕ تعیٖز اننہٕ خٲطرٕ، یِژ پور نہٕ اِنسانس کانٛہہ حل نیران چھُ کُنہِ کتھِ کینٛہہ۔ تہٕ توپت اوس یِمن زیادے پہنس امیُک آش أمِس بچہِ سٕنٛز۔ یِمو ہسا أنۍ واریاہن جاین تعیٖز تہِ، تہٕ مگر یِہٕنٛز کٲم درٛاے نہٕ کینٛہہ، تہٕ اِنکی مراد جو تھی وہ نہ نکل سکی۔ تمہِ پتہٕ ونان بیٛاکھ پیرا، کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا، کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا۔ عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ دپان کینٛہہ وقت گزرنے پتہٕ ووٚن یارو دوستو أمِس پنُن مشورٕ۔ کینٛژو دوستو ووٚنہس کہ ژےٚ پزی نوٚو خاندر کرُن، کینٛژو ووٚنہس کہ ژےٚ پزی کٲنٛسہِ ہُنٛد بچے انُن گرِ منٛگتہٕ، تہٕ کٲنٛسہِ ووٚننس کہ ژٕ کر انتظار کہ خۄداے سٕنٛز رحمت چھِ بٔڑ۔ دپان یہِ کرِ ہے یہِ کرِ ہے انتظار، تہٕ مگر شیبہ ٲس نہٕ اتھ انتظار کِس حقس منٛز کینٛہہ۔ یہِ ٲس أمِس ونان کہ اگر ژےٚ کانٛہہ فٲصلہٕ پیٚیہِ کرُن ژٕ کر سا جلدی کانٛہہ فٲصلہٕ، یا کر ژٕ دوٚیِم خاندر تہٕ یا ان کٲنٛسہِ ہُنٛد بچے منٛگتہٕ۔ چاہے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے گود لینے کا، انہیں فوراً کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عدنان کو چونکہ دوسری شادی گوارا نہ تھی، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گود لیا جائے۔ دپان عدنانس سا اوس نہٕ دوٚیمِس خاندر کِس حقس منٛز کینٛہہ، لہٰذا کوٚر أمۍ پننہِ جایہِ یہِ مشورٕ کہ بس انن کٲنٛسہِ ہُنٛد بچے منٛگتہٕ خٲطرٕ۔ خدائے سُنٛد اوس منشا چند روز قبل ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھا چھوڑ گیا تھا۔ خدائے سُنٛد منشا اوس کہ أتھۍ محلس منٛز سپُد اکھ واقعہ۔ اتھس اوس اکھ گرہنہ اکھ، بٲژ زٕ ٲسۍ، تازٕ اوس خاندر کوٚرمُت، بچہٕ ہنا ٲس زامٕژ۔ یِم درٛاے اکہِ دۄہ چکرس تہٕ أتھۍ سلسلس منٛز گوٚو یِمن ایکسیڈنٹ، یِم ہسا موٗدۍ حٲدثس منٛز، تہٕ وۄنۍ روٗد یِمن پتھ کُن یہِ بچہِ۔ تہٕ یُس ہسا یہِ عدنان چھُ، أمۍ ہسا اوٚن یِہوے بچہِ تہٕ لوگ أمِس بچس رچھنہِ، تہٕ أمِس بچہِ سُنٛد ناو آو زین تھاونہٕ۔ انہوں نے اسی کو گود لے لیا، بچے کا نام زین رکھا گیا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضا بدل گئی، بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی۔ دپان کہ اہندس گھرس منٛز آو نو کیفیت اکھ، زن آو اہندس آنگنس منٛز بہار۔ عدنان اور شیبہ دونوں بچے کی کلکاریوں میں کھو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی۔ بچہ ہسا روٗدۍ أمِس منٛز یِتھۍ مست مدہوش، یِمن گوٚو پنُن کاربار تہِ مشِتھ۔ کلکاریوں گوٚو بچے کا چلانا، ییٚمہِ وِزِ معموٗلی بچہ اوس برسان، ہسا ٲسۍ أمِس أتھۍ سۭتۍ ٲسۍ أمِس أمسی بچہ سۭتۍ بیم روزان۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا ہی نہیں، روح کی ٹھنڈک دل کا قرار بھی تھا۔ ین سا اوس نہٕ أچھن ہُنٛد تارکھٕے یوت یِمن کینٛہہ کہ یہِ ہسا اوس یِمن دلُک قرار تہِ، روحُک اوس یِمن ٹھنڈک، دلُک اوس یِمن قرار۔ شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، وہ دن بھر اس سے کھیلتی رہتی، کبھی اس سے ایک طرح کے کپڑے پہناتی اور کبھی دوسری طرح کی۔
جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکال کر اسے پہننا شروع کر دیتی. دپان شیبہ ہسا ٲس أمِس دۄہ کٮ۪ن 4 پہرن روزان گِنٛدٲنی تہٕ بیٚیہِ ٲسٕس پَتہٕ پَلو لاگان. اگر باسان اوسُس یہِ پَلو چھُنہٕ أمِس ٹھیٖک کینٛہہ تہٕ نٔے پَلو ٲسِس لاگان. پَتہٕ اوس نہٕ أمِس تسلی گژھان کہِ نہ یہِ پَلو چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ تہٕ نٔے پَلو ٲسۍ أمِس لاگان. یوٗت اوس أمِس یہِ محبت کران. دپان وقت گزرتا رہا، زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا. ایک اچھا استاد اس کی تعلیم کے لیے رکھا گیا. وہ اس سے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کیونکہ وہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو ملا نہ کرتے. دپان وقت گوٚو پکان کہ زین تہِ روٗد عمرِ سۭتۍ بڑان. یہِ ہسا ووت وۄنۍ تہٕ تمہِ پتہٕ پیوٚو أمِس وۄنۍ استاد سُنٛد تہِ ضروٗرت تہٕ لہٰذا کوٚر یِمو أمِس خٲطرٕ یہِ مشور کہ استاد تھاوون أسۍ أمِس گرے تاکہ أمۍ سٕنٛدِس یُس یہِ بُتھ چھُ یہِ رنگ گوٚژھ نہٕ مٲلہٕ گژھُن تاپہٕ سۭتۍ. زین اب 8ویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے. دپان زین اوس وہ 8مہِ جمٲژ کھوٚتمُت کہ اچانک ہسا گٔے أمۍ سٕنٛز یہِ مٲج مانو ٲسۍ یہِ گٔے بٮ۪مار تہٕ یہِ گٔے ڈاکٹرس نِش معائنہ کرنہٕ خٲطرٕ. ڈاکٹرس نِش گٔے یہِ ٹریٖٹمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ، علاج کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ اَتہِ ووٚنُکھ أمِس ڈاکٹرن کہ ژےٚ ہسا چھی پننہِ یٔڈ منٛز پنُن بچہ. پہلے تو اس کو اس پر یقین ہی نہیں آیا. جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہوں. یعنی کہ اس پر امس ڈاکٹرن پتہ یہ کت بار بار ونہِ کہ امس باسیو کہ خدا صٲبن مستر تمام خزانن بر میانہ خاطر. بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی. اگر ہسے زین سندس صورتس مز بچ سن نعمت امس گۄڈٕ ٲس میجمژ، مگر ان کی کھوک سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا تھی. مگر دپان یُس خدا صٲبن دپان یُس قدرتن أکِس مستوٗرات ہٕنٛدۍ پنُن بچہِ یُس زن آسان چھُ پننہِ شکمہٕ منٛز پننہِ ڈمبہِ یُس بچہِ زٮ۪وان چھُ أمِس پٮ۪ٹھ چھُ زیادے پہنس آش تہٕ اُمید تہٕ شفقت آسان. تو لہٰذا قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے. تو لہٰذا خداین ہسا کوٚر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ سامان پٲدٕ. پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے 2 لڑکے پیدا ہوئے. تو خداے سُنٛد اوس یژھُن کہ أمِس زایہِ پتہٕ أکِس پتہٕ بیٛاکھ 2 لڑکہٕ زایہِ أمِس. زین جس سے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا. اس پر أمِس وۄنۍ پنٕنۍ بچہِ زایہِ تہٕ لہٰذا زین سُنٛد یُس یہِ محبت اوس یہِ پھیوٗر، یہِ گوٚو وۄنۍ توجہ، یہِ گوٚو وۄنۍ یہِ محبت کم تہٕ یہِ پھیوٗر وۄنۍ أمِس پننٮ۪ن بچن کُن. عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا. دپان عدنان ہسا اوس وۄنۍ تہِ یِمن مٲلِس ماجہِ سۭتۍ سُے پیار محبت کران، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا. مگر وۄنۍ کتہِ چھُ أمِس شیبہس تیوٗت وقتہ یہِ کرِ ہے وۄنۍ أمِس سۭتۍ گزارِ. کاروبار کے بیکھڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا. تو بیٚیہِ یُس أمۍ سُنٛد یہِ مول عدنان اوس یہِ اوس وۄنۍ زیادٕ پہنس وہ مصروف روزان کاروبار سے منٛز. شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی. شیبہ ٲس یپٲرۍ کِنۍ یہِ أمِس اوس وۄنۍ زیادٕ پہنس پنُن توجہ مرکوز گوٚمُت بچنٕے کُن. زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا. وہ اوس نہٕ کانٛہہ وقتٕے یِمن زینس خٲطرٕ. دوسری طرف زین فطرتن اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی. دپان زین تہِ ہسا اوس بڑٕ چالاک لڑکہٕ. أمِس باسیو کہ تبدیلی ہسا آئی یِمن 2 بٲژن منٛز. اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا. وۄنۍ سا اوس نہٕ سُہ کالج طالب علمی کینٛہہ، وہ اوس سمجھدار تہِ. پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی. دپان گۄڈٕ آئی نہیں أمِس سمجھ کہیں کہ میانہِ ماجہِ منٛز کیٛازِ آئی اس تبدیلی. پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اس سے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا. اکہِ دۄہ ووت سُہ گھر ژیٖری پانس تہٕ زٕ ہسا ٲسۍ کیٛاہ تام گفتگو کران تہٕ أمۍ سٕنٛدسٕے بارس منٛز کہ یہِ ہسا اوس بوزان جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں. دپان کہ أمۍ ہسا بوٗز، أمِس گوٚو یہِ راز و انکشاف یِمن بہٕ مول تہٕ موج ونان اوسُس. دراصل چھُنہٕ یہِ میون مول موج کینٛہہ بلکہ ہسا چھِ مےٚ یِم پالن وٲلۍ. اس انکشاف سے اگرچہ اس سے بڑا صدمہ ہوا
مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے. دپان کہ اگر ہسا امس پنہ جائے دلس مز واریاہ یہ گو گبر گو مگر ام نسا کور نہ پنن یہ صدمہ محسوس کی ام ہیوک نہ ہمن یہ حقیقت ون ہمن کی. ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا. دپان ماجہ ہند برتاؤ ست گئی زین سند دونوے بھائی اہند مزاجس اہند مزاج تہ بدلیو اور وہ اس سے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے. تمن تہ باسیو یہ اس بنیو یہ نو شریک اخ ام تہ امس ست نفرت کران. عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی. عدنانن کرے واریاہ کوشش پنہ خاندارین شیبہ تہ ون کہانی لڑکن دون ام تہ سمجھائین مگر امن نسا گو نہ کانٛہہ تہ اثرا. زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا. ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخر کار اس سے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا. دپان اس پر زینس تہ فکر طور تو مے چھن یتھ گھرس مز و کانٛہہ تہ مے چھن یتھ گھرس مز کُنہ تہ قسمک یہ پیار محبت بوزنہ یوان. آخر کار أمۍ کوٚر مشور کہ سُہ درٛاو ییٚمہِ گرٕ منٛز دپان اکہ رٲژ درٛاو پننس مٲلِس ماجہِ وننہٕ بغٲری تہٕ درٛاو یہِ أمۍ گرٕ منٛز. شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں مغرور اور بد دماغ بھی تھے. شیبہس یم پنٕنۍ بچہ وزاے یِم ٲسۍ نہٕ آوارہ یٲتۍ کینٛہہ یِم ٲسۍ مغروٗر تہِ یِمن اوس گُمنڈ تہِ یِم ٲسۍ بد دماغ تہِ یِمن اوس نہٕ کتھ کرنُک سلیقہ تہِ. جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی. دپان یِژ پٲرۍ نہٕ یِمن وۄنۍ تعلیٖم سۭتۍ دل تہِ لوٚگ کینٛہہ تہٕ مٲلۍ لگٲے وۄنۍ یِم پننسٕے کارس منٛز. مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بھلا بیوپار میں کیوں کر سرخرو ہوتے وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. دپان یِم ہسا ٲسۍ یِتھ بے لگام گٔمٕتۍ کہ یِم کیٛاہ باپار کرہن یِم کیٛاہ باپارس واتہن. باپارس منٛز چھِ پیٚوان محنت کرٕنۍ وہاں تو پتا مارے بغیر پتا مارے گو محنت کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا. دپان یہ اوس سُہ کٲم یُس نہٕ یِم کٔرِتھ ہٮ۪کہن یِم ہٮ۪کہن نہٕ محنتہ کٔرِتھ کینٛہہ یِمن گوٚژھ برونٛہہ کَنہِ آسُن برونٛہہ کَنہِ وٲتِتھ تہٕ یِم چھہن. عدنان میں اب تک اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا. عدنان اوس وۄنۍ بُزرگی کُن تہِ پکان أمِس اوس نہٕ وۄنۍ حقت تہٕ سکت کینٛہہ سُہ پکنایہِ ہے وۄنۍ پنُن کاروبار برونٛہہ کُن. حصے داروں نے بھی جب اس کی یہ حالت دیکھی اس پر حصہ داروں تہِ وٕچھ أمِس گٔے لڑکہٕ تہِ وۄنۍ پھیرِتھ پان تہِ گوٚو کمزور تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گیا. تمو تہِ سوچ کہ أسۍ کرو وار وار أمۍ سٕنٛدِس اتھ پراپرٹی وار وار قبضہ. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالا پٹ گیا کہ نتیجہ درٛاو یہِ چیٖز کتھ أمِس ہسا آو خسارٕ تہٕ أمِس ہسا درٛاو دیوالیہ أمِس آو خسارٕ. کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی. وننہٕ چھُ یِوان کہ مصیبت چھنہٕ کُنہِ زوٚنٕے یِوان کینٛہہ. یہ چھُ یِژ پٲرۍ مصیبت یِوان چھُ تہٕ مختلف اندازو کِنۍ چھُ اکے ساتہٕ یہِ وسان. دولت کیا گئی دولت نش تہِ گوٚو یہِ محروم. صحت نے بھی جواب دیا صحتن دیُتنس جواب. بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا. بیماری تہِ ؤژھ أمِس یِژھ کہ أمۍ یہِ روٗد أڈجہِ کرٛنٛزلٕے. یپٲرۍ گٔیَس بچہِ تہِ پھیٖرِتھ خانٛدارِنۍ تہِ پھیٖرِتھ أمِس آو اکے سایڈٕ سورُے مصیبت. تو ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا. تو اس پٲرۍ پتہٕ یہِ ڈاکٹرس نِش گوٚو معائنہ آو أمِس کرنہٕ مُلاحظہ آو أمِس کرنہٕ. أمِس آو وٕچھنہٕ کہ أمِس چھُ دۄنوَے بۄکہٕ وچہِ خراب گٔمژٕ تو اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کیا جائے. تو ڈاکٹرو ووٚن کہ اگر ہسا وۄنۍ أمِس بچنٕچ کانٛہہ صوٗرتا چھِ تہٕ کم سے کم چھِ أمِس دۄیو بۄکہٕ وچو منٛز اکھ بۄکہٕ وٹ نوٚو ترٛاوٕنۍ. یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا. اگر ہسا یہ معاملہ آز برونٛہہ 2 ؤری 5 ؤری یی ہے تِژ پٲرۍ اوس أمِس پراپرٹی تِژ پٲرۍ اوس أمِس سرمایہِ تِژ پٲرۍ اوس أمِس ہٮ۪کتھ یہ ہیٚکہِ ہے کینٛہہ تہِ کٔرِتھ. اب تو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی.
वनस बन अमिस दोन वक्तन हज ोट तो मैसर कह तो गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती, तो ये कत कर बकवाच हज कीमत अदा। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। आवारा लड़के यम अम सो वुच कि मल सज हालात गई खस्ता, तम वथ तो द्राय बेन जायन। शीबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। वह शीबा अमिस पन्न गलतियन हुंद एहसास गोमुत। सह दपान कि मे पुज पे गलती गम अमुक फल छुस बह तुलान, मगर सह रोज अमिस साथ दिवान। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रहकर परेशान कर रहा था कि उन्हें जैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। दोनों बस ये सोचान कि अस मा जैन सुंद यस अस मा कर जैनस सहित नाइंसाफ़ी तो अस मा ये सज़ा मिलान, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा नेरव, तो लिहाजा कर लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा। जैन जब घर से निकला तो उसे ये मालूम न था कि किधर जाना है। दपन यपर इस पर जैन घर द्राव मे वो पानस ते पता कि मे कोत गसुन। उसने कदम बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उससे मंजिल की तरफ खींचता गया, लेकिन अम कोर मुसम्मम इराद यह द्राव घर अमिस नेत साफ कि अमिस हसा हो पन मंजिलन पाने वत कोत वातुन। वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत के ज़रिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। पत गो ये अकिस जाए अम कोर फैक्ट्री मज कम, अत बना मुलाजिम, अत इस पर वारिया मेहनत कर अम कोर तरक्की तो यह बना अत फैक्ट्री हुन जनरल मैनेजर। तो वो बना ये वारिया रईस अमीर बना, और वो अब एक रईस घराने का दामाद भी था। वो बना ये एक रईस खानदानुक जामतुर थी। एक दिन वो अपनी कोठी के लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक इश्तहार पर पड़ी। उसमें अदनान की ज़िंदगी बचाने के लिए एक गुर्दा अतिया के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। उस ज़माने में जबकि हज़ारों रुपया खर्च करके भी डंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था, भला अतिये के तौर पर उसे गुर्दा कौन देता। जैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हुआ। दपन अक दह अदनान पन्निस पार्के मज बिहित अखबार ब्रोकन चाय कपा चवान, अथ सत पे अमिस नजर कि फलानिस नफरस हसा अकि बकवच हूँ ज़रूरत। दपन तम वक्त अगर हस रुपये ते दिन तो सह कत यह रुपयन तो वह कुछ दी अत यह सा इत पे अखबार बो एडवर्टाइज द्रामुत कि फलानिस नफरस बकवट बगार, अगर कह यसान सह दी, मगर रुपयन दिन खतर तैयार कह तो मुफ्त कुछ दी। मगर इस पर अमिस अत अखबारस को नजर पे अमिस हसा गो वारिया दिल गो अमिस आजुर्द। तो यह वोत सुबह यह द्राव पन्ने खानदार वनो न कहीं। दूसरी सुबह वो अदनान और शीबा के कत वत उस ज़माने में जबकि हज़ारों रुपया खर्च करके भी डंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था, भला अतिये के तौर पर उससे गुर्दा कौन देता। जैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गया। जैन हसा द्राव पन्ने खानदारी बगैर अम तुल पन सेक्रेटरी सहित द्राव अत हस्पताल कुन। दूसरी सुबह वो अदनान और शीबा के सामने मौजूद था। बाप की हालत देखकर जैन देर तक इसका हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। दूसरी सुबह वो अदनान और शीबा के सामने मौजूद था। दोमे दो हसा मौजूद अदनानस तो शीबाहस दरमियान। इस पर अमिस मल सज हालात अम वुच यह ब्रसान। वो माँ के गले लगकर भी देर तक सिसकियाँ बरता रहा। दपान अम हसा त्रो पन कल माज हंदिस दामनस पे वारिया ब्रसान। ये वही लोग थे जिन्होंने उससे उस ज़माने में वो सब कुछ दिया था जो उससे उस वक़्त कोई देने वाला न था। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। पुरानी यादों ने उसे न डाल कर रख दिया। दपा अमिस पुरानी तुम याद यवान। दपा अगर बह वनस कह सह बह एंदे दस। वो दो शख्सियतें जिन्हें वो हमेशा पूछता रहा था अब महज हड्डियों के ढांचों की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। कुछ देर बाद इसने खुद को संभाला, फिर डॉक्टरों से मशवरा करने निकल पड़ा। दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया। जैन ने अपना एक गुर्दा बाप की नज़र करके उसकी जान बचाई। दपन जैनन कड़ पनी बकवट तो बचरोन मोल। वो चाहता था कि दौलत के बलबूते पर एक गुर्दा किसी से हासिल कर सकता था। दपन जैनस बो खुदायन यो दुतमुत अगर ये यह कि मुल्ती है बकवट। लेकिन एक तो अदनान की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि एक दिन का इंतज़ार करना भी खतरे से
खाली न था यपरस ओस युथ हालात अम सज यह हे न अकिस दोहस ते इंतज़ार करित की और वो दूसरे इस सआदत को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सोच दपान कि मन सा गोस यह सआदत रावन वनस की युस यह वनस नसीबस में छु बह सा गोस यथ मन सवाबन में शामिल गसुन। सेहतयाब होने पर वो उन दोनों को अपने साथ ले आया। उसकी बीवी बड़ी नेक दिल खातून थी। अचानक अपने सास ससुर को घर में पाकर बाग बाग हो गई। जैन ने अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राह रास्त पर लगा दिया। अपने रसूख से उन्हें अच्छे ओहदों पर मामूर कराया और यूं सब हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। तो पत हसा ओन अम यह ठीक गसित पनुन घर थयन ठीक पट कर खदमता पन बय तो षंडन तुम ते लगन ठीक ठीक कारस पे तुम ते लगन असल कारस। इस तरह से हमने इस सबक का अख्तिताम किया। तो ये 20 मिनट का वीडियो है। तो मैंने कोशिश की थी कि इसमें मोटी मोटी बातें करें, लेकिन लेसन ही बहुत लंबा था। तो इस सिलसिले में हमने इस लेसन को मुकम्मल किया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इसको घर में फिर से पढ़ेंगे। तो दूसरे चैप्टर में दूसरा सबक में हम इसका सवाल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।